اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 13 رمضانات اتوار کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی کر لینا، جو پورا سال نہ مل سکا آج ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اللہ والو، سورۃ کوثر آج میرے بتائے گئے طریقے سے یہ چھوٹا سا عمل دنیا کے سب کام چھوڑ کر لازمی کر لینا۔ جو پورا سال نہ مل سکا وہ آج اس عمل کو کرتے ہی مل کر رہے گا۔ آج جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر سے دولت ختم نہ ہو، پورا سال آپ کے گھر کے اندر دولت کا ڈھیر لگا رہے، آپ کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تنگ دستی نہ آئے، تو آج ہر حال میں اس عمل کو کر لینا۔ اس عمل کو کرتے ہی دنیا جہاں کے تمام خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے، دنیا جہاں کی دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ اللہ والوں کہتے ہیں کہ آج کے دن 13 رمضان اتوار کے دن جس گھر کے اندر یہ چھوٹا سا عمل صرف ایک مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بھی کروڑ پتی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر سے رزق 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ جو کہ میرے سر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، کروڑوں کا قرضہ ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میرا قرضہ اتر جائے۔ تو اللہ والو، آج اس عمل کو کرو گے تو کروڑوں کا قرض بھی ایسے اترے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے سب عمل کیے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے وظیفے کیے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کبھی فائدہ نہیں ہوا، آپ کی کبھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، تو آج صرف 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میرا پریشان بھائی، جو میری پریشان بہن آج اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھ کر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کرے گا، یہ وظیفہ کتنی تعداد میں کرنا ہے، کہ کون کون سے وظائف ہیں جو آج آپ نے اس عمل کے اندر پڑھنے ہیں، آج جو میرا بھائی صحیح طریقے سے اس عمل کو سمجھ لے گا، اس کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اللہ والو، اس عمل کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی پاور یہ وظیفہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں دولت کے لیے خاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کے اندر دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ اتنی دولت آپ کے گھر میں آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو، اگر گھر کے اندر دولت رکھنے کی جگہ ہے، تو آج ہر حال میں اس عمل کو لازمی کر لینا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ والو، آج کل بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی بڑا پریشان ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کی وجہ سے گھر نہیں چل رہا، مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی بڑا پریشان ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا جادوئی وظیفہ مل جائے، مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو میں کروں فوراً میری پریشانی ختم ہو جائے۔ آج کل ہر کوئی بڑا بے صبر ہے، ہر کسی سے انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ دولت تو ہر کسی کو چاہیے۔ لیکن آج کل ملک کے حالات ایسے ہیں، غربت عام ہو چکی ہے، ہر گھر کے اندر رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانی ہیں، بیماری ہیں، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ والو، آج میں آپ کے لیے وہی عمل لے کر آ گیا ہوں، وہی وظیفہ لے کر آ گیا ہوں جس کا آپ کو بڑا انتظار تھا، بڑا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کے بعد آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ وہی عمل ہے جس کو آپ نے بے صبری سے، جس کا آپ نے انتظار کیا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا نہیں کرنا پڑے گا، گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آج جیسے ہی میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، آپ نے ابھی اسی وقت سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی خود اپنی آنکھوں سے آپ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی، آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی، آج آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت کے بند دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، آج کا دن بار بار نہیں آتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے۔ رمضان کا مہینہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے، میں نے ایک ایک دن گن گن کر گزارا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ اب آ چکا ہے، اور یہ بھی آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ والو، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے۔ دنیا کے سب کام چھوڑ کر آج اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا، آج کے دن کو لاپرواہیوں میں مت گزارنا، کیونکہ جب میں نے پچھلے سال رمضان کے مہینے میں اس عمل کو کیا تھا تو ابھی تک میرے گھر میں دولت ختم نہیں ہوئی۔ پورا سال گزر چکا ہے، میرے گھر کے اندر دولت کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔
لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر کوئی پریشان بھائی، ہر کوئی پریشان بہن اس عمل کو لازمی کر لے اور اپنی پریشانی کو ختم کر لے۔ کوئی میری پریشان بہن ہم سے پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، تنگ دستی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے والا ہوں۔ یہ بہت بڑا راز ہے، جس راز کا کسی کو پتہ ہے۔ جس کو اس راز کا پتہ چلا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے خالی جھولی کو بھر دیا ہے۔ آج آپ نے بھی اس راز کو ضرور سمجھ لینا ہے، پھر آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مالا مال ہو جائیں گے، کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد، آج کے بعد پھر آپ کو کبھی کوئی اور وظیفے کرنے کی، کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی، آج صرف ایک مرتبہ ہی اس عمل کو کر لینا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ پوری زندگی آپ کے پاس دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھروں میں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتی ہیں، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ واقعی ہی اپنی زندگی سے سیریس ہیں، پریشانی والی، غریبی والی، تنگ دستی والی زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ اور اگر کوئی میرا پریشان بھائی، کوئی میری پریشان بہن ہم سے اپنی پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، تنگ دستی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصاً اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی پریشان بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں، آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں، تو آپ نے ہمیں صرف ایک کمنٹ کر کے اپنا نام، اپنے پریشانی، اپنی وجوہات لکھ کر ضرور بتا دینی ہے۔ اس کا پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لسٹ کے اندر آپ کا نام، آپ کی پریشانی، آپ کی وجوہات شامل ہو جائے گی۔ پھر ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کا نام لے کر، آپ کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ کو بتا کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ میرا بھائی، یہ میری بہن بہت زیادہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ان کو رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ یا اللہ، ان کو اگر یہ بیماری کا مسئلہ ہے، ان کے گھروں میں کوئی بیماری ہے، کوئی بیمار ہے، ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ، جو میری بہنیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کی خالی جھولی کو بھر دے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں یا اللہ رشتے کی وجہ سے بیٹھی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، اچھے گھر سے رشتہ نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے اچھے گھر کا رشتہ عطا کر دے۔ اللہ والو، اگر یہ سب آپ ہم سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ کر ضرور بتا دینا ہے۔ اللہ والو، آج جو آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، آج جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے اس عمل کو سمجھا دوں، صحیح طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ بتا دوں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور آج اس عمل کی اجازت، اس وظیفے کی اجازت لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اجازت جو میرا بھائی لے گا، جو اجازت نہیں لیتے، ان کو وظیفے کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے ان کا کام نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ تو آج اس وظیفے کو کرنے کی اجازت صرف اس بھائی کو ہوگی، اس بہن کو ہوگی، جو کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا اور اس ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرے گا، مکمل اینڈ تک صحیح طریقے سے دیکھیے گا۔ صرف اس کو ہی آج اس وظیفے کی کرنے کی اجازت ہوگی، آج وہی مالا مال ہوگا، آج وہی کروڑ پتی بنے گا، جو اس ویڈیو کو کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا۔ اللہ والو، یہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ میرے دوست ایسے ہیں، کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتی ہیں، کاٹ کر دیکھتی ہیں، ان کو پھر صحیح طریقے سے وظیفے کی سمجھ نہیں آتی، صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا، پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، جب وہ وظیفہ کرتے ہیں، ان کا کام نہیں ہوتا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو دولت نہیں ملتے، پھر وہ ہم سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے وظیفے نے ہمیں کچھ نہیں دیا،
ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں تو دولت نہیں ملی، ہماری پریشانی تو ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ ویڈیو کو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے اینڈ تک دیکھیے گا، اور آج صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو ان پریشان ماؤں بہنوں بھائیوں تک ضرور شیئر کر دینا۔ جو بھی آپ کے آس پاس آپ کو لگتا ہو، آپ کا یار یا دوست، پھر کوئی رشتہ دار، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت بڑی پریشانی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، بیماری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں پکتا، دوسرے ٹائم کا سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے کھائیں، کہاں سے لے کر آئیں۔ تو آج آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ان پریشان ماؤں بہنوں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو ان تک شیئر کریں گے، آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ان کا بھلا ہو جائے گا جب وہ اس عمل کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مالا مال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ جب وہ مالا مال ہو جائیں گے، وہ پھر مجھے اور آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اگر آپ کسی غریب کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا۔ آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھ لینا، اور آج کوشش کرنا کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر بھی ضروری رکھ لینا، تاکہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو آپ آس پاس جانے کی بجائے، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، لوگوں سے پیسے مانگنے کی بجائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس چھوٹے سے عمل کو کر کے اپنی پریشانی کا حل نکال سکیں گے۔ کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو وظیفہ کرتے وقت بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کچھ ایسی غلطی کرتے ہیں جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ غلطیاں میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ ان غلطیوں کو کرتے ہو تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر ان غلطیوں کو آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ غلطیاں کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے ہی وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ والوں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نماز کے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی بڑی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد عمل کرنا ہوتا ہے۔ پورے دن کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کی، چاہے عصر کی، چاہے مغرب کی، چاہے عشاء کی۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ دوسری غلطی آپ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنے لگتے ہو، عمل کرنے بیٹھتے ہو، جو بھی آپ کے آس پاس ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہو، اس کو بتا دیتے ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، آج کے بعد وظیفے کے اندر ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لینی ہے جہاں آپ کو لگے کہ ادھر ادھر میرے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ اپنی پریشانیوں کی طرف، اپنی حاجات کی طرف ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اس طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو کریں گے تو معجزہ اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو اس وظیفے کے اندر سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ کچھ میرے بھائی پوچھتے ہیں کہ درود شریف کون سی پڑھنی چاہیے۔ اللہ والو، درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے نماز والا درود شریف پڑھ لیں، آپ چاہے سب سے چھوٹی درود شریف پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ آپ نماز والی درود شریف پڑھیں، آپ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، جتنی تعداد میں کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا، جتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ میرے ساتھ، وہ بھی آپ نے مل کر ضرور پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے
اس عمل کے اندر، اس وظیفے کے اندر جو آپ نے سب سے پہلا وظیفہ کرنا ہے، یہ آپ کی ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کو بھی بعد میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 مرتبہ ہی یہ پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہی فوراً سب سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، فوری خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں، فوراً غیب سے دولت آ جاتی ہے۔ چلے میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے: سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ والو، جب آپ 3 مرتبہ یہ عمل کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں: اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دونوں عمل، یہ دونوں تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے آیت کریمہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں ثواب کی نیت سے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والو، جب آپ یہ 3 مرتبہ عمل کر لیں، مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے۔ کچھ سیکنڈ عمل کرنے کو بیٹھیں گے تو بڑی مشکل سے 1 یا 1.5 منٹ آپ کا لگے گا۔ 1 یا 1.5 منٹ آپ کا لگے گا، میں تو آپ کو بڑا تفصیل سے بتا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، اس لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اب جب آپ کے پاس اس جگہ تک عمل مکمل ہو جائے، اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ آپ بتاؤ، جب اس جگہ تک آپ کی عمل مکمل ہو جائیں، آپ جو سب سے اینڈ میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ اینڈ میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ نے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا: یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کو آپ جتنا پڑھیں چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ چاہے 70 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا وقت آپ کے پاس ہے، جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، اتنا وقت آپ اس کو پڑھ لیں۔ یا رزاقو کو آپ پڑھ لیں۔ جب آپ اس جگہ تک عمل کر لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی غلطی آپ یہ کرتے ہیں، عمل مکمل ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل مکمل ہوتے ہی کہتے ہیں ہمیں دولت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اب کھڑا نہیں ہونا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے جو پہلے درود شریف پڑھی تھی، وہی درود شریف 3 مرتبہ اینڈ میں پڑھنی ہے۔ اب تو مانگنے کا ٹائم آیا ہے، اب تو وہ وقت آیا ہے، اب وہ گھڑیاں آئی ہیں اپنی پریشانی کو ختم کرنے کی، اپنی بیماری کو ختم کرنے کی، اپنی تنگ دستی کو ختم کرنے کی، خالی جھولی کو بھرنے کا ٹائم آیا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہو مانگ لینا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے عطا کر دیں گے، دنیا جہاں کے خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے، دنیا جہاں کی فوراً دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ اللہ والوں، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پھر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، 100 حاجتیں بھی آپ کی ہوں گی، 100 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ جیسے ہی اس عمل کو کریں گے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں کے اندر برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اتنی دولت آپ کے گھر میں آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے بھی دیکھ کر آپ کو حیران رہ جائیں گے، وہ بھی آپ کی دولت کو دیکھ کر نظارہ لیں گے۔ اللہ والوں، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، یقین کے بغیر نہیں کرنا۔ جو میرا بھائی یقین کے ساتھ کرے گا، اس کو ہی یہ سب کچھ ملے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح طریقے سے اس وظیفے کی، اس عمل کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے، اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو۔ شکریہ۔